صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا۔ اس سے ماقبل کی آیت شریفہ میں اپنے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری حفاظت میں کشتی کو تیار۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کشتی بنانے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ آپ کی قوم پر عذاب کے نزول کا وقت آ گیا، قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا کہ آپ کشتی بنا ہی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کی نزول کی علامت بتائی تھی کہ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب عذاب آنے۔ اللہ نے فرمایا تھا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تنور ابلنے لگے۔ اب یہ تنور کیا ہے؟ جسے ہم تندور کہتے ہیں، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اسی کو عربی میں تنور کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ عام زبان میں تندور کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تندور میں ابال آ جائے تب سمجھ لینا عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تنور کے بارے میں ایک قول یہ ہے، مفسرین کرام کی کچھ رائے الگ الگ ہے کہ تنور سے مراد پوری روئے زمین ہے، یا زمین کا وہ حصہ جو اونچا ہے وہ ہے، پورے روئے زمین یا زمین کا اونچا والا حصہ تنور سے مراد یہ ہے۔ اور ایک رائے یہ کہ نہیں، تنور سے مراد کچھ اور نہیں بلکہ وہی ہے جسے ہم اور آپ تندور کہتے ہیں، اور یہ وہی تندور ہے جو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ترکہ سے آپ کو ملا تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وفار تنور کے جب تنور ابلنے لگے، اس میں پانی جوش مارنے لگے، سمجھ لینا عذاب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرما لیا کہ ہاں جو تندور ہے اس میں پانی ابال مار رہا ہے، تو آپ خود بھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اللہ نے جن جن کو سوار کرنے کا حکم دیا تھا، آپ سب کو لے کر کشتی کے اوپر تشریف لے گئے۔ اب وہ کون لوگ تھے کن کن کو اللہ نے کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا من قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر جنس سے ایک ایک جوڑا، ہر جنس سے ایک ایک جوڑا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں جاندار تھے، یہ ہر جنس سے ایک ایک جوڑا کو اللہ دیا کہ ہر جنس سے ایک ایک جوڑے کو کشتی پہ سوار کر لینا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور جو تمہارے گھر والے ہیں نوح، ان کو بھی سوار کر لینا، مگر ان کو چھوڑ دینا جن کے متعلق ہمارا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب وہ کون کون تھے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور آپ کا بیٹا تھا کنعان، وہ تھے جن کے متعلق اللہ کا عذاب
فارغ ہو چکا تھا۔ ان کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے اور 3 صاحبزادے تھے اور ان کی بیویاں، تو ایک حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی 3 بہویں، تو کل 7 لوگ ہوئے آپ کے اہل خانہ میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر جنس سے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لو، اور وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے کہ ان پر فیصلہ آئے گا ان کو چھوڑ کر اپنے اہل خانہ، تو وہ 7 لوگ تھے۔ وَمَنْ آمن، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو، جو ایمان لائے ہیں ان کو سب کو داخل کرو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ نوح کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، تو آپ کے اہل خانہ میں سے 7 لوگ ہو گئے، اور جو ایمان لانے والے تھے جن کی تعداد ماں قبل میں آپ نے 80 ملاحظہ فرمایا تھا کہ وہ 80 لوگ تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی زیرو جاندار ہیں ہر ایک کے جنس سے ایک ایک تھوڑے کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار فرما لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جاندار میں سے، جانوروں میں سے، وہ جو غیر انسان میں سے، وہ جو جانور بچہ جنتے اور جو انڈا دیتے تھے، آپ نے ان کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے کشتی پر سوار فرما لیا۔ اب روایت کہتے ہیں کہ جو مٹی سے پیدا ہونے والے جانور، مٹی یا پانی کی سطح سے پانی کے اوپر پیدا ہوتے جیسے مچھر وغیرہ، آپ نے ان کو سوار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ یہ مٹی وغیرہ سے اور پانی وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جو بچہ دینے والے جننے والے جانور تھے اور جو انڈا دینے والے جانور تھے، آپ نے ان سب کو سوار فرما لیا تھا۔ ان میں سے ایک نر اور ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ۔ ہاں، جو نر ہوتا آپ اس پر دائنا ہاتھ رکھتے، اور جو مادہ ہوتی اس پر آپ بایاں ہاتھ رکھتے، اور اس طریقے سے آپ سوار کرتے چلے جاتے تھے کشتی کے اوپر۔ روایت کے اندر ہے کہ جب آپ سوار کر رہے تھے تو سانپ اور بچھو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے، ہمیں بھی سوار فرما لیجیے۔ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہیں سوار کریں گے تو مصیبت میں پڑ جائے گا ہماری وجہ سے۔ سانپ اور بچھو نے عرض کیا کہ ہم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ جو آپ کا نام لیتے رہیں گے، آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، ہم انہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سانپ اور بچھو کے بارے میں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی سانپ یا بچھو کا خدشہ، کہ اگر سانپ یا بچھو کا خطرہ ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل کرے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو اس آیت شریفہ کے ورد کی برکت سے سانپ اور بچھو کے خطرات سے محفوظ رہے، یہ ان کا وعدہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ سے کل 7 افراد ہوئے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ، اور ان کے علاوہ ہر جنس سے ایک ایک کو حضرت نوح علیہ السلام نے سوار فرما لیا۔ آپ کی جو بیوی تھی واعلہ اور آپ کا بیٹا کنعان، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا تھا، اور یہ بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو، جن ساتھیوں کو، جن اہل ایمان کو کشتی پر سوار کیا، ان سے فرمایا تھا کہ تم کشتی پر سوار ہو جاؤ، کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ عز و جل ہی کے نام پر ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ، تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور آپ جب چاہتے تھے کہ کشتی ٹھہر جائے آپ فرماتے تھے بسم اللہ، کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بہرکیف تو آپ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو شروع کرے، اور اس کام تاکہ اس کام میں برکت حاصل ہو۔ اب یہاں پر رہ ایک بات ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجرے پڑھتے، کیا پڑھتے؟
مجرے، جبکہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور جہاں پر کھڑی زیر ہوتی ہے نا، زیر کھڑی والی، اس کو بہت زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، ہاں، یا متا کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے با کھڑی زیر بی، اور صرف زیر ہو تو با زیر بی، حرکت کو زیادہ کھینچا نہیں جاتا ہے، زبر زیر پیش میں جلدی پڑھتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کھڑے حرکات اگر آ جائے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر را کے نیچے جو ہے کھڑی حرکت ہے، زیر ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے مجریہا، را کھڑی زیر ری پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، بلکہ مجرے پڑھتے ہیں. صرف یہیں پر قرآن شریف، پورے قرآن شریف میں یہی وہ ایک جگہ ہے جہاں پر معروف کے بجائے مجہول پڑھا جاتا ہے، باقی پورا قرآن معروف پڑھا جاتا ہے نا. مجرے پڑھے تو یہ مجہول ہے، اور مجری پڑھے تو یہ معروف ہے. پورے قرآن کو معروف ہی پڑھا جاتا ہے، صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجہول پڑھا جاتا ہے. فقرت کی ایک اصطلاح ہے، وہ الگ فوکر فن تجوید سے اس کا تعلق ہے. تو مجرے اس کو پڑھا جاتا ہے، مجری نہیں. پورے قرآن میں یہی ایک جگہ جہاں پہ مجہول پڑھا جاتا ہے. تو کشتی پر سوار ہونے کی دعا بھی ہے، یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا بھی، ہاں، حدیث پاک میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. حدیث پاک. اب وہ یہ کچھ اضافہ بھی ہے کہ بسم اللہ ملک وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ پوری دعا ہے، کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے. اب حدیث پاک میں ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ لے تو انشاءاللہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پھر کشتی ہچکولے کھانے لگی. پورے کشتی کو لوگ سب پریشان تھے، کشتی میں سب ایک سے ایک تھے. اب امام عشق و محبت سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بہت شانتی سے آرام سے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی والدہ بھی آپ کے ہمراہ تھی اس سفر میں، والدہ بھی پریشان، وہ بھی دوڑے دوڑے آئی. سب لوگ آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ حضرت دیکھیے طوفان نے گھیر لیا ہے، ہاں، کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اور آپ جو مطمئن ہو کر بیٹھے. تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوگا، ہم بحفاظت پہنچیں گے اپنی منزل تک. بولے آپ کو یقین کیوں حاصل ہے؟ بولے اس لیے کہ میرے حضور نے دعا تعلیم فرمائی ہے کشتی پر سوار ہوں، اور وہ میں نے پڑھ لیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ ہوگا نہیں، ہماری کشتی صحیح و سلامت منزل تک پہنچے. وہ شعر نہ آنے دو یا ڈبو دو اب دو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا، اسی موقع کا شعر ہے. بہرکیف وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا